جناب، جب ہم بات کر رہے ہیں اب ملک کے ذرا نارتھ سائیڈ کی، تو آپ کو بتائیں کہ سوات میں 1 جولائی کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹ جانے سے 7 افراد ڈوب گئے تھے۔ وہ ایک ہی فیملی تھی۔ واقعے کی انکوائری رپورٹ میں پولیس پی ڈی ایم میں ریسکیو 1122 اور ٹورزم اتھارٹی کی غفلت کو مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ انکوائری رپورٹ حکومت کو بھیج دی گئی ہے، جس میں حیران کر دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ سوات میں دفعہ 144 نافذ، غیر قانونی بوٹنگ اور نہانے پر پابندی عائد تھی، لیکن پولیس اس پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی، اور واقعے کے دن ٹورزم پولیس کے 37 میں سے 17 اہلکار چھٹی پر تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ ریسکیو ایمبولینس واقعے کی جگہ پہنچنے اور واپس آنے کے دوران 2 مرتبہ خراب بھی ہوئی ہے، اور کلام کے اسپتال میں یہ بتایا گیا ڈیڈ باڈیز کا معائنہ کرنے کے لیے خاتون ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں تھی۔ سفارشات کچھ کی گئی اس انکوائری رپورٹ کی، ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ شہزاد عالم ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد، بتائیے گا تو بڑی سنگین نوعیت کی غفلت اور الزامات اس رپورٹ سے سامنے آ رہے ہیں۔ جی بالکل صدف، جس طرح آپ نے کہا تو جس روز 1 جولائی کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس روز بڑی تعداد میں جو مقامی لوگ ہیں اہلیانی کالام کے وہ روڈوں پر نکل آئے تھے۔ انہوں نے ہسپتال میں احتجاج کیا اور انہوں نے یہی الزام لگایا تھا کہ جو واقعہ پیش آئے اس میں انتظامیہ، پولیس، اپر سوات ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے جو جانیں ضائع ہوئی اور جو سیاح اور جس سے کالام کی جتنی بدنامی ہوئی ہے انہوں نے انہی کو مرتکب قرار دیا تھا۔ اور ابھی جو صوبائی رابطہ کمیٹی ہے جن کے انہوں نے محمد ایاز کی قیادت میں انکوائری صوبائی حکومت نے قائم کی تھی، اور انہوں نے اپنی رپورٹ صوبائی حکومت کو بھجوائی ہے۔ 3 روز انہوں نے سوات کا دورہ کیا، کالام، جھیل سیف اللہ، اور وہاں پر گئے، انہوں نے لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ تو انہوں نے اس انکوائری رپورٹ میں مقامی پولیس، پی ڈی ایم اے، ریسکیو، ٹورزم، اپر سوات ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور ان پر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ یہاں پر نہ تو کوئی ایس او پیز ہے، نہ جو کشتی رانی کی جاتی ہے انہوں کے لیے این او سی جاری کیے جاتے ہیں، نہ ان کے ساتھ لائف سیونگ جیکٹس تھے، نہ کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھی، جس کی وجہ سے آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جو ٹورزم پولیس تھی ان میں 37 جو اہلکار ہیں ان میں سے 17 پولیس اہلکار، ٹورزم پولیس اہلکار چھٹی پر تھے، اور دفعہ 144 لگانے کے باوجود جھیل سیف اللہ، مہوڈن اور دیگر جو جھیل ہے، شاہی باغ جھیل، وہاں پر کشتی رانی ہوتی رہے۔ انہوں نے کہا کہ سوات پولیس یا ان کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر درج کیے گئے، لیکن وہ یہاں دریائے سوات میں نہانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، ان پر ایف آئی آر درج کی گئی، اور جو کشتی رانی تھی یا جو غیر قانونی کشتیاں چل رہے ان پر کوئی دفعہ یہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آج 18واں روز ہے واقعے کو، لیکن جو اس میں جو سیاح خاتون تھی اس کی لاش ابھی تک نہیں ملے ہیں، نہ ان کا کوئی پتہ چلا، اور ان کے لیے ابھی تک جو ریسکیو آپریشن ہے وہ روایتی طریقے سے جاری ہے، وہی ٹیوب سے بنے ہوئے جالے، اور اس میں سے جو ہے نا ابھی تک جو خاتون تھی جو لاپتہ تھی ابھی تک برآمد نہیں ہوئی ہے۔ بہت شکریہ شہزاد عالم، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بات کر لیں گے اسی حوالے سے، پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے، صوبہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ ابھی جو غفلت سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے اندر، انکوائری رپورٹ کے اندر، یہ بہت سنگین غفلت ہے، اور یہ بہت ہی جسے کہیں نا کہ لاپرواہی ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ایمبولینس 2 دفعہ خراب ہو گئی، پولیس جو ٹورزم پولیس تھی ان کے افسران چھٹیوں پر تھے۔ سر، آپ کا کیا موقف ہے ان ساری جو اس رپورٹ میں جو غفلت سامنے آئی، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، افسوسناک واقعہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا صوبائی حکومت نے نوٹس بھی لیا ہے، اور اسی ظاہر ہے ان کی ہدایت کے اوپر یہ کمیٹی بنی ہے، اور اس کمیٹی نے جو باتیں کی ہیں، جو سفارشات دی ہیں، جو رپورٹ پیش کی ہے صوبائی حکومت کو، اس میں واقعی جو شہزاد عالم صاحب نے بتایا ہے، اس میں جو چیزیں انہوں نے مینشن کی ہے کہ یہ جس ڈپارٹمنٹ کی غفلت ہے اس پہ صوبائی حکومت کو کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو سفارشات دی ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ عمل درآمد کرایا جا رہا ہے، کیونکہ جو کشت رانی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، بہت ساری کشتیں ایسے غیر رجسٹر ہوتی ہیں، اب ان کو بھی رجسٹر کرایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ
جو دفعہ 144 کی بات کی گئی کہ جی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. بیسیکلی لوکل لوگ ہوتے ہیں اور ان کا یہی کاروبار ہوتا ہے اور یہ کچھ ایک مخصوص سیزن ہوتا ہے, اسی سیزن میں ان کے لیے یہ فیسلٹی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے بغیر رجسٹریشن کی گاڑیاں بھی چلتی ہیں بغیر رجسٹریشن کی, تو یہ اس پہ ابھی سختی سے نوٹس دیا جا رہا ہے. اور یہ ایک اور بات جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. جو شوکت صاحب پنجاب سے سوال یہاں پر یہی ہے نا کہ آپ کی تو یہاں پر حکومت کو بڑے عرصہ ہو گیا ہے, غالباً 13 سال ہو گئے. جہاں تک بات ہے کہ بورڈ جو ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے یا پھر جو دفعہ 144 ہے اس منافذ ہے اس پہ عمل درآمد کرنا, عوامی لوگ اور آپ لوگوں کا تو ٹورزم سے بہت زیادہ کہتے ہیں نا, ہمارا جو کے پی ہے وہاں پر بہت لوگ آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ترقی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو بہت بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں. لاسٹ ایئر بھی سوات میں ہم نے افسوسناک واقعہ دیکھا تھا, حکومت نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. پھر اب یہ جو واقعہ ہوا اس میں یہ تک بتائے گا کہ ریسکیو 1122 ایمبولینس 2 دفعہ خراب ہوئی. اب مقامی لوگوں کو ہی ٹرین کر دیں. آپ کے یہاں تو بہت زیادہ ٹورزم ہوتا ہے, تو یہ چیزیں کرنا تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا, کیونکہ بار بار واقعات اسی نوعیت کے ہو رہے ہیں. جی اسی پہ میں نے کہا نا کہ اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے. دیکھیے واقعات جو ہو جاتا ہے نا, کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جیسے لوگ نہانے نکل آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دریا ہے سوات والی, یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, کالا تک آ جائے, یہ تقریباً پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بنتی ہے, کچھ 100 کلومیٹر تو بنتی ہوگی. اب 100 کلومیٹر پہ ہر فٹ پہ یا ہر 2 فٹ بعد یا ہر آدھے پرلانگ بعد تو پولیس نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی نہیں ہے نا, وہ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو سیفٹی میجرز ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. اب اس دفعہ بھی کافی ہو گیا, لیکن یہ ایک بدقسمت واقعہ ہوا جس کے بعد اب بڑی سختی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے لوکل لوگوں کا, میں نے کہا آپ سے یہی عرض کیا کہ لوکل اکثر یہ ہوتا ہے, ہمارے یہ جو رکشے والے ہوتے ہیں چھوٹے لوگ, جی ہم غریب ہیں, جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, لیکن وہ اس پہ نہیں آتے ہیں کہ جی آپ پراپر طریقے سے آ جائیں. تو اب اس چیز پہ ذرا سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس پہ سختی سے نوٹس دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں اب برداشت نہیں ہوں گی. جو غفلت کے مرتکب پائے گئے ہیں ان کے خلاف تو ایکشن ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے آپ کی اسی بات کو میں انڈورس بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں پہ جو لوکل مقامی لوگ ہیں وہ کاروبار کریں, وہ کمائیں, وہ ایک باعزت روزگار کما رہے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں. بٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں, ان کو اویئر کریں, ان کو ٹرین کریں اس حوالے سے, کیونکہ جب مہمان آتے ہیں آپ لوگوں کے علاقے میں وہ بلینک ہوتے ہیں, وہ دریا دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, وہ کشتیاں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اب دفعہ 144 نافذ ہے, کشتی رانی بھی ہو رہی ہے, دریاؤں کے اندر لوگ نہا بھی رہے ہیں, غیر قانونی تجاوزات ہیں, دریا کے اندر چارپیاں بچھائی ہوئی ہیں اور غیر قانونی تعمیرات بھی ہیں, فضلہ جو ہے وہ دریاؤں میں بھی جا رہا ہے. یہ سب معاملات تو آپ لوگوں نے دیکھے, اس میں نہ مقامی لوگ کچھ خاص کردار ادا کر سکتے ہیں, نہ جو مہمان آ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. جی بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں صفائی ستھرائی, یہ تو کل میں موٹر وے پہ آ رہا تھا اسلام آباد سے, آپ یقین کریں اسلام آباد سے میں جیسے ہی نکلا, آگے میرے گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی تھی, وہ کیلے کھا کے اس پہ پھینک رہے تھے, موٹر وے کے اوپر پھینک رہے تھے. تو یہ ہے بدقسمتی, ہماری اویئرنیس ہے سب کے اندر, لیکن ذمہ داری کوئی پوری نہیں کرتا. تو لوگوں کے اندر اویئرنیس لانا بہت لازمی ہے. ہم تو دیکھیں جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں اور ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ جی اپنا خیال بھی رکھیں. یہاں ایک چیز ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ یہاں پہ پیس ہے, امن ہے, الحمدللہ, لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. اب یہ جو ہے نا کہ پانی کو دیکھ کے فوراً اتر جانا, نہانے لگ جانا, اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, میں تو کافی عرصے سے, میں خود بھی انفارمیشن منسٹر رہا, میں کافی عرصے سے کہتا رہا کہ جی جب بھی میں بات کرتا ہوں ٹوریزم پہ تو میں پہلے کہتا ہوں کہ ٹورسٹ آئے, جو نیچرل وہ ہے اس کو انجوائے کرے, لیکن ایسی چیز نہ کرے جس کا ان کو تجربہ نہ ہو. جو اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ شوکت صاحب, I don't want to pin two government against each other. Don't want to pin two government to each other against. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرتی ہے, اس کے بعد وہاں پر جی کہا جاتا ہے تمام ٹیوشن سینٹر جو ہیں رجسٹرڈ اب کیے جائیں گے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں مجھے رات کو 3 دن نیند نہیں آئی. یہاں پر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے کے پی کے میں, لاسٹ ایئر کی بات کروں, ابھی بات کروں, تو کیا کے پی گورنمنٹ کی پرائرٹی لوگوں کی سیفٹی, ان کو سرو کرنا ہے, یا آپ لوگوں کا ابھی سارا فوکس اپنی سیاست پر ہی ہے؟
لیکن یہ تو اب بڑی زیادتی کر رہی ہے نا کہ مریم نواز نے کہہ دیا کہ مجھے 3 دن نیند نہیں آئی، تو آپ نے یقین کر لیا کہ واقعی ان کو 3 دن نیند نہیں آئی۔ 11 ارب کا انہوں نے جہاز خریدا، ان کو تھوڑا بہت بھی خیال نہیں آیا کہ ملک کس حالت میں ہے، اس کی معیشت کس حالت میں۔ اگر آپ اس طرح جائیں گے سیاست کے اوپر تو میں پھر سیاسی بات کروں گا۔ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ مسلسل عمل ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی طرح کے ٹورسٹ آتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی ٹورسٹ بھی آتے ہیں جو پاکستانی ہیں، بہت ان کو نہیں اندازہ ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ایس او پیز ہونی چاہیے۔ سر دیکھیں 13 سال سے آپ کی صوبے میں حکومت ہے، کارکردگی کا سوال تو آپ سے ہی ہوگا، اس پہ اب آپ ڈیفینسو ہونے کی میرا نہیں خیال کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی جو ان کی جو تقریر تھی، جو پہلی تقریر تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک مخصوص ایجنڈا ہے اور اسی کے لیے ہمیں ووٹ ملتا ہے اور وہی ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کارکردگی کا سوال کس سے کیا جائے گا، یہ بھی پھر آپ بتا دیں۔ یہ اس پہ کارکردگی کی بات نہیں ہے، دیکھیں حادثہ ہونا یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے حادثہ، اب یہ اس کو آپ کارکردگی سے جوڑنا، حادثے کے بعد اقدامات ہونا سب یہ کارکردگی کا حصہ ہے۔ ایک منٹ آپ سن تو لینا جی، اس وقت آپ نے جو رپورٹ پیش کی میں سن رہا تھا، کراچی کے اندر بتے، کراچی کے اندر اغوا، کراچی کے اندر الحمدللہ پشاور پہ تو نہیں ہے نا یہ چیزیں۔ امن و امان کی جہاں تک بات ہے وہ دیکھیں پرائرٹی ہماری ہے، اب ہمارے سامنے ہے ایک دہشت گردی، اب دہشت گردی کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، صوبائی حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا بالکل نوٹس لینا چاہیے صوبائی حکومت کو۔ جو غیر قانونی کشتیاں ہیں بالکل ان کو نہیں جانے دینا چاہیے پانی میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو لائف جیکٹس ہیں اس کو لازمی کرا دیا جائے۔ دفعہ 144 لگتی ہے تو اس پہ عمل درآمد اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ شوکت یوسف صحیح صاحب، بریک پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔